بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. رواہ البخاری ومسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اربعین نووی میں اب جو چند احادیث آ رہی ہیں ان کو ہم ایک مجموعی نام دے سکتے ہیں: حسن معاشرت، حسن آداب، شرافت، مروت، تحمل، بردباری، شائستگی، مہذب ہونا اور ایک میچور پرسنالٹی قرار پانا اللہ کی نگاہ میں. اس کے کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا اس کے اوصاف ہیں، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی علامات ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں بھی آیا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے حوالے سے کچھ اوصاف بیان کیے. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ویسے تو تمام مسلمان اللہ کے بندے ہیں، تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ان کے اوصاف کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ زمین میں چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں. یہ چال جو ہے یہ بھی بتا دیتی ہے انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. چہرہ بتا دیتا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ بتا دیتا ہے، اس کی رنگت کی تبدیلی بتا دیتی ہے، اس کی پیشانی پر اگر کوئی قطرے آ گئے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے چال ہے. قرآن مجید میں اس چال کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے. چنانچہ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم کتنا ہی پیر مار مار کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی ہی گردن اکڑا لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو سکتے.
تو اس طریقے سے یہاں فرمایا ہونن، آہستگی سے چلتے ہیں. اور یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان سے بحث و تبحیث میں الجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو عقل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جاہل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو وہ جاہل ہے. عربی میں جاہل کے معنی وہ نہیں ہے. جذباتی انسان، مشتعل مزاج انسان، ایک انسان وہ ہے جو عقل سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے. تو جاہل اسے کہتے ہیں. تو جب جاہل ان سے الجھنا چاہے بحث و تبحیث میں، اب یہ نوٹ کیجئے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ یقیناً اللہ کا داعی بھی ہوگا، لیکن اس دعوت کا بھی ایک جو ہے مقام یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ کسی کے سر پہ جا کر ٹکرا جائیں اس سے بات کریں اور الجھتے رہیں، وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تب بھی آپ زبردستی جو ہے اس سے گفتگو کریں. یہ انداز صحیح نہیں، یہ حکیمانہ نہیں. حکیمانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ موقع دیکھیں، محل دیکھیں، آپ کا مخاطب جو ہے اس کی کس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے اس کو دیکھیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ اگر وہ الجھنا چاہے تو کہ سلام بھائی ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر کسی وقت گفتگو کریں گے انشاءاللہ. قالوا سلام، سلام کہہ کر رخصت ہو جائے. لٹھ مار کر بھی رخصت نہ ہو کہ دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے، بلکہ وہ رخصت جو ہے علیحدگی جو ہے وہ اسی میچورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. تیسری صفت ان کے بیان کی گئی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. قیام اللیل، تہجد. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہٹا دے. یعنی یہ کہ اپنی نیکی پر ان کا تکیہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو ظاہر بات ہے کہ دین پر چل رہے ہیں، دین کے اعمال جو ہیں وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارا تو استحقاق ہو گیا ہے، ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، جہنم سے ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ تو لازماً ہوئی یا نہیں. ڈرتے رہتے وہ اپنی عبادت کو، اپنی خدمت دین کو، اللہ کے دین کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر اللہ کی راہ میں گردن کٹوا بھی دی تو کیا بات ہوئی، یہ جان اللہ نے دی تھی اس کو سونپ دی ہم نے، مزید کیا دیا ہم نے؟ مزید کو کچھ نہیں دیا. حالانکہ شرافت اور مروت تو یہ ہوتی ہے آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو آپ اس سے بہتر ہدیہ کوشش کریں کہ اسے پیش کریں. جیسے کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بہتر سلام کریں. اس نے السلام علیکم کہا ہے، آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور مزید توفیق اللہ وبرکاتہ کہیے، بہتر جواب بہتر دیجیے. تو یہاں یہ ہے کہ انہیں اپنے اس کوئی غرہ نہیں ہوتا اپنی نیکی پر، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے اس جہنم کی عذاب کو پھیر دے. اس کا عذاب تو لاگو ہو جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر آخری بات جو میں یہاں آج بیان کر رہا ہوں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے، خواہ ان کے پاس زائد مال ہے لیکن اسراف نہ کریں، ولم یقتروا نہ ہی بخل سے کام لیں. بس اوقات خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنے پاس نہیں بھی ہے تو قرض لے کر بھی آدمی خرچ کرے. حضور بھی قرض لیتے تھے، قرض لینا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن نیت ادائیگی کی پختہ ہونی چاہیے. یہ میں نے مثال دی ہے قرآن مجید میں
اب دیکھیے آپ نے یہاں دیکھا رات کی نماز کا ذکر آیا، فرض نمازوں کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہ اصل میں اس بلندتر شخصیت کے نقوش ہیں، تو یہاں فرض کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے، یہاں تو وہ بلندتر شخصیت جو ہے، میچور شخصیت، جس کے لیے ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن، وہ جیسے ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا، اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ جس شخص نے اپنے دین کو خوبصورت بنا دیا، اس کا اسلام اب دل ربا ہے، اس کا اسلام جو ہے دل میں کھب جانے والا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہے در حقیقت موضوع اس کا، اس کے اعتبار سے رات کی نماز ہے۔ اب جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ضمن میں، ان میں پہلی حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں حضور نے 3 اوصاف بیان کیا، یہ وہی میچور شخصیت، وہ جس کے اندر حسن ادب بھی پیدا ہو چکا ہے، مہذب ہے، شائستہ ہے، اس کے اوصاف، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اسے یا تو کوئی اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ یہ بے تکی باتیں کرنا، خام خواہ کا استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے اور قہقہے ہو رہے ہیں، گپ بازی ہو رہی ہے، یا تال و تشنیع ہو رہی ہے، یا استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، یا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ پھر اس سطح کی شخصیت کو زیب نہیں دیتی۔ خاموشی کے اندر خود ایک بہت بڑا انداز تکلم ہے، خاموشی بولتی ہے۔ بسا اوقات انسان خاموشی کے ذریعے سے زیادہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے، اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی ترجمان بن جاتی ہے۔ بولے تو اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، نصیحت کی بات کرو، لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، ذکر اللہ کرو، اللہ کی یاد کرو۔ تو پہلی چیز جو آئی، آج کے جو 3 اوصاف ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات کرے، زبان سے اچھی بات نکالے، زبان کا صحیح استعمال کرے، اور یا یہ کہ پھر خاموش رہے۔ یہ خاموشی کہیں بہتر ہے۔